جی جناب، اور ٹیلی فون لائن پر اس وقت میرے ساتھ مجھے جوائن کر چکی ہیں ہماری آج کی مہمان، بہت ینگ ایج میں بہت سارا کام کر رہی ہیں اور زبردست سی مجھے نا ایک پرسنالٹی لگتی ہیں. ان سے جب بھی میری بات ہوتی ہے تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ وہ پرومسنگ سی پرسنالٹی ہیں جو جن کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں نا، کہ اچھا یہ جو نئے دور کے نوجوان ہیں، یہ لڑکیاں، اسپیشلی لڑکیاں، وہ کچھ اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور وومن فوک کے لیے کچھ بہت سارا کام کریں گی. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی اچھی سی جرنلسٹ بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ اقوام متحدہ کے کچھ پلیٹ فارمز پر کر چکی ہیں. وہ جوائن کر رہی ہیں مجھے. سہرش ناز ان کا نام ہے. ریسنٹلی یہ جو ہے وہ پاپولیشن کے حوالے سے بینکاک میں ہونے والی ایک کانفرنس بھی اٹینڈ کر کے آئی ہیں، جہاں پر بہت سارے دیگر ممالک کے لوگ بھی تھے. تو اسی لیے ہم نے سہرش کو آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور ہم نے سوچا کہ ان سے پوچھیں گے کہ باقی دنیا جو ہے وہ پاپولیشن کے اس بڑھتا ہوا جو ایک گلوبل پریشر ہے، اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. السلام علیکم سہرش. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ بشرا؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ بشرا آپ کا میں پروگرام دیکھتی بھی ہوں، سنتی بھی ہوں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر بھی آتا ہے. تو آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اویئرنیس کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے. کیونکہ آؤ بات کریں، پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جو ضروری ہے ہمارے پاکستان میں، اس کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر اور دوسرے سوشل میڈیا پہ بڑے کم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، ان ٹاپکس پہ، جو ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہمارا سماج ہے اس کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. تو میں آپ کو کانگریچولیشن بھی کروں گی کہ اس طرح کے پروگرام ہمیں چاہیے جو آپ کر بہت رہی ہیں. شکریہ سہرش، آپ نے یو میڈ مائی ڈے. ایکچولی میں تو خوش ہو گئی ہوں. اچھا سہرش، ساؤتھ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، اور میں بالکل جانتی ہوں کہ بہت ساری اسٹرگل کے بعد ماشاءاللہ آپ اس مقام پر ہیں، آپ جہاں پر آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھیں ایک بین الاقوامی اقوام متحدہ کے فورم پر، اور پاپولیشن کے حوالے سے وہاں بات ہو رہی تھی. گلوبل پاپولیشن پریشر کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ وہاں کیا دیکھا آپ نے؟ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ جی وہاں پہ تو بہت سارے کنٹریز بھی تھے، اور بڑا ہمیں اچھا بھی لگا وہاں پر جا کر اور جاننے کو موقع ملا کہ وہاں پر پاپولیشن کے حوالے سے کیا سوچ ہے. اب کچھ کنٹریز جو تھے وہاں پہ ڈکلین ہوئی ہے پاپولیشن. تو جیسے لائک میں اگر جاپان کی بات کروں تو ابھی وہاں پہ ایجنگ ہو گئی ہے، یعنی کہ اب وہاں پہ اولڈ ایج کا مسئلہ آ گیا کہ وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے لوگ. تو پھر اب یہ مسئلہ آ گیا، تو وہ اور وہاں چاہ پر رہے ہیں کہ بچے نوجوان دینا. نہیں ہیں. ہاں بالکل، یہ ہاں بھی ایک اب مسئلہ ہے. یہ مسئلہ وہاں پر آ گیا. اسی طرح سے کچھ کنٹریز میں ہم نے اچھی چیزیں بھی ہوتے ہوئے دیکھی جو کہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ملیشیا میں نے دیکھا کہ وہ SRHR کے حوالے سے نوجوانوں کو جو ہے نا پیئر ایجوکیشن وہ اس کو دے رہے ہیں، اور ایپ کے ذریعے، کیونکہ ہر بندہ آج کل سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے. تو وہ کچھ ایسی ہی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گفتگو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا علاقہ ہے جنوبی پنجاب میں، ابھی تک ہم اوپنلی بات نہیں کر سکتے، صحیح. ٹھیک ہے نا. تو بھی ہم سمجھتے ہیں، ذرا احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے اس طرح. تو وہ آپ موبائل پر بھی ایپ کے ذریعے بھی آپ اس کی ساری انفارمیشن لے سکتے ہو، جو بڑی ضروری ہے. اسی طرح سے پھر میں نے دیکھا فلپین میں بھی انہوں نے ایجنگ کے لیے جو تھے بڑے عمر کے لوگ تھے ان کو ڈسکاؤنٹس دیے ہوئے تھے. اس طرح کے پیکیجز تھے. اور پھر اس طرح سے جاپان نے وہاں پہ سائڈ ایونٹ کیا ڈسیبلٹی کے جو پیپلز ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو اسپیکر تھی وہ ڈیف خاتون تھی. تو وہ اتنا سارا کام بھی کر رہی تھی، اور اویئرنیس کے لیے بھی ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے پاپولیشن میں انکلوسیو ہوتے ہیں، سب لوگ ہوتے ہیں اس میں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ایڈولسنٹ بھی ہیں. سب کو ہمیں لے کے چلنا ہے، اور سب کے رائٹس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. کیونکہ پاپولیشن کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی آج ایسا ہے کہ خطرات ہیں. تو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی، اور آپ سے تھوڑی سی کہانی بھی شیئر کروں گی، بڑی نہیں کیونکہ پروگرام کا وقت بھی آپ کا کم ہے، تو اس کے محدود پروگرام میں پلیز اپنی ضرور والدہ کی سنائیے کہانی ہمیں. بھی ضرور شیئر کروں گی. کہ جیسے کہ ارلی چائلڈ میرج ہے، جیسے کہ کم عمری کی شادیاں جسے کہا جاتا ہے. تو یہ جب ہوتی ہیں تو اس کے اثرات جو ہے نا ایک فرد کے لیے نہیں ہوتے، پوری خاندان کے لیے ہوتے ہیں. صحیح. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میری والدہ کی جو تھی نا شادی کم عمری میں ہوئی، وہ بھی 5ویں کلاس میں تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میرے دادا اور میرے نانا ابو دونوں بھائی تھے. تو پھر میری امی اور میرے ابو بھی کزن تھے، میرے ماموں اور میری پھوپھیاں بھی کزن تھے. یعنی کہ ہماری موسٹلی شادیاں جو ہوئی ہیں وہ فیملی میں ہوتی ہیں، صحیح. بلوچ فیملی. ابھی میرے بھائی جو 2 تھے تو ان کی بھی شادی وہ خاندان میں ہوئی ہے.
اب میری والدہ کی شادی جو ہوئی اس عمر میں، تو ان کو اتنا نہیں پتا تھا چیزوں کا کہ کیسے یہ پریگننسی کے وقت اتنی کم عمر میں ان کی شادی ہو گئی، اور پھر ان کو گھر کے کام بھی کرنا پڑتے تھے جو بڑی چیز تھے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. پھر وہ مکس کیریج ہوئے. پھر اس کے بعد ایک بھائی جو تھا ہمارا وہ 2 سال کا تھا، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس وقت اس کو مطلب لائک آپ یہ کہیں کہ اس کو بخار بھی تھا، ہیضہ بھی ہو گیا، تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے فوری طور پر. تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ آج تک ان کو ٹروما نہیں جا رہا میری مام کو. اور اس کے بعد ماشاءاللہ ان کے اور بچے آئے. لیکن جی ہاں آئے بالکل آئے. اس کے بعد میرے مطلب ہے وہ بڑا ہمارا بھائی تھا، لیکن میری ماں ان کو آج تک یاد کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میری امی کو جو ہم نے دیکھا فیکٹس آئے ہیں ان کو ایک نفسیاتی طور پر سائیکالوجیکل وہ پاسٹ میں زیادہ رہتی ہیں. جو ان کی بچپن کی زندگی تھی نا، وہ پری اسکول کی بات کرنا چاہتی تھی کہ وہ پڑھنا چاہتی تھی. میری امی کی خواہش تھی کہ وہ ایک رائٹر بنے، وہ ڈرامے لکھے ان چیزوں پر. وہ ایک ہر ایک کی تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کم عمری کی شادیاں جو ہیں وہ بھی پاپولیشن گروتھ میں ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ سمجھ نہیں ہوتی، فیصلے کی سمجھ نہیں ہوتی. اب پھر میری امی کا پھر کیا مسئلہ ہوا بعد میں، یہ میں آپ پہلی دفعہ بتا رہی ہوں، کبھی کسی کو نہیں بتایا یہ مجھے لگتا ہے کہ بتانی چاہیے لوگوں کو یہ باتیں. اب ان کا کیا تھا کہ ان کی تو کم عمری کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو اوور بلیڈنگ ہوتی تھی، مینسز زیادہ ہوتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے. تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کیسے کیئر کرنی ہے کیا نہیں کرنی. پھر ان کے ایک وقت آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹیومر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرس نے آپریشن کا کہا. تو اس طرح کی چیزیں ہوئیں، اور پھر ان کو بڑا مشکل وقت ہم نے دیکھا سارا وقت امی کی ہیلتھ کی وجہ سے. ابھی میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہو گئی ہیں، اور ابھی ان کو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. مجھے کبھی لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بات کرتی رہتی ہیں. کمپلیکیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئیں. اچھا میں سہرش، اللہ میں آپ کی امی کو زندگی صحت اور تندرستی دیں، اور آپ کے لیے ان کو آسانی کا باعث بنائیں. ایک اچھی اور نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. واپس سہرش، آپ نے چونکہ وہاں پر پاپولیشن کاؤنسل میں تھیں، پاپولیشن کے حوالے سے کانفرنس میں تھیں، تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے باقی ممالک جیسے بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ بھی وہاں پر موجود تھے. ان کو بھی بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل ہیں. جی بلکہ پاکستان نے UNFP پاکستان نے بنگلہ دیش، سری لنکا کے ساتھ مل کر، وہاں پہ نیپال کے ساتھ مل کر ایک سائیڈ ایونٹ بھی کروایا تھا. اس پہ انہوں نے شیئر بھی کی اپنی گڈ پریکٹسز کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، سری لنکا کیا کر رہا ہے، بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے. تو پالیسیز بنگلہ دیش کی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پالیسیز سب کنٹریز کی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی وہ ملک اس طرح سے کرے، پاکستان بھی ویسے کرے، لیکن پاکستان کے مسائل اور طریقے کے ہیں، ڈائنامکس الگ ہیں. صحیح. ہاں جی. اب جیسے میں مظفر گڑھ میں جا کر جو ہے نا، وہاں پہ کوئی ایسا میں بہت بڑا ریسٹورینٹ یا بڑا برانڈ کھولوں گی تو وہ نہیں چلے گا وہاں پر. صحیح. کیونکہ وہاں کے لوگوں کو جو ضرورت ہے آپ وہی چیزیں کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی چیزیں تھیں ہم نے وہاں پر دیکھی. اور UNFP پاکستان جو ہے اس وقت وہ کافی اچھا کام بھی کر رہا ہے پاکستان میں. اور میں بھی بتاؤں تو بنگلہ دیش کی جو ہے نا پالیسی کافی اچھی ہے، اس پہ وہ کر بھی رہے ہیں. اور انڈیا جو ہے اس وقت نمبر 1 پر آ گیا ہے پاپولیشن میں. اس نے چائنا کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے آبادی کے لحاظ سے. اور پاکستان اس وقت 6 پر ہے اور 5ویں پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی 10 سال کے بعد ہو سکتا ہے 4تھے پر بھی آ جائے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ نمبرنگ اس طرح کی ہے کہ ہم خوش ہوں کہ اگر ہمارا کنٹری آگے آ رہی ہے، تو نمبرنگ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے ہمیں کنٹرول کرنا ہے. تو اس کے لیے جو میں سمجھتی ہوں پالیسی سب کے پاس ہے. سب ملکوں کو ہم نے سنا، انہوں نے بتایا، اچھی باتیں بتائیں، کیونکہ ان کی گورنمنٹ کی جتنے بھی آتے ہیں وقت آتے ہیں وہ اپنے ہی اچھی پریکٹسز بتاتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کا یہ بہت ضروری ہے. اب چائنا کا آپ دیکھیں دوسرے نمبر پر آیا، اور چائنا 2015 میں انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ 1 بچہ ہونا چاہیے. لیکن اب اس کو وہ بھی پھر ریوائز کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کی آبادی بھی کم ہو رہی ہے اور ایجنگ وہاں پر بھی آنے شروع ہو گئے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا ملک کیا کرے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمارے ملک کے کیا مسائل ہیں، اس کو ہم کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کون سا ہمیں سوٹ کیا کرتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں جو آپ نے وہاں سیکھا، یا ویسے آپ ظاہر ہے کہ اس پہ کام کر رہی ہیں، تو ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے؟ کیونکہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ کہ آپ بچے جو ہے نا بالکل ہی 1 کر لیں 2 کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح سے کہ ہم انہیں ایجوکیشن دیں، تعلیم دیں. لڑکیوں کو بھی اور مردوں کو بھی، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ پیر ایجوکیشن ہونی چاہیے. اب ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں خواتین کو تو ہم تعلیم دے کے چلے جائیں گے، لیکن گھر میں تو دونوں میاں بیوی ہیں.
دونوں نے ایک ساتھ بیٹھنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. اور میں ہمیشہ سے اسی کے حق میں ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. فیملی اسی طرح سے بنتی ہے کہ میں یہ کہہ دوں نہیں خواتین کو سارے حقوق دے دیجیے اور مردوں کو نہیں دیے جائیں، تو ایسا نہیں. ایکویلٹی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں بیٹھیں بات کریں، کیونکہ یہ خاندان کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو امپاورمنٹ بھی کرنا پڑے گا. جب آپ امپاورمنٹ کریں گے کوئی لرننگ اسکلس دینی چاہیے ہمیں، اور امپلیمنٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان میں اچھی آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ایک صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی صرف پاکستان ہی نے سب کچھ کرنا. پاکستان میں ہم آتے ہیں، ہم شہری ہیں ان کے، اور ہم نے سب نے مل کر کام کرنا ہے. اب جیسے میں والنٹیئر بہت زیادہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو سب لوگ ایک ویکلی ایک مہینے میں لے کر اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. سب لوگوں کو شامل ہونا پڑے گا، اور سول سوسائٹیز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کے اداروں کو کرنا پڑے گا، اور پھر زیادہ سے زیادہ ہیلتھ کیئر کی جو ہے ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی. اسٹاف کو ہمیں زیادہ سہرش، بڑھانا ایک یہ پڑے والا گا. جیسے آپ چونکہ والنٹیئر اس کے کام کی بات کر رہی ہیں، اویئرنیس کی بات کر رہی ہیں، تو جو ایک عمومی آبزرویشن ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سوشیو اکنامک گروپ میں جو لوور گروپس ہیں جن کے پاس کم ریسورسز ہیں، وہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، اور جی بالکل وہیں پر بالکل. زیادہ مسائل جو ہیں وہ ابھی جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، ان کی خوراک پوری نہیں ہوتی، تو ایلمنٹس، بالکل. لانگ ٹرم بیماریاں، اور پھر سماجی جو بیماریاں ہیں جس میں کہ بری حرکتیں، بری جو کرائم ریٹ ہے وہ بھی وہاں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. کرائم ریٹ بھی زیادہ، ڈرگس وہ استعمال کر رہے ہیں، جرائم میں. کیونکہ میں نے مری میں بھی میں 3 مہینے رہی ہوں، وہاں پہ میں نے بچوں کو بیگنگ کرتے دیکھا ہے، وہاں پہ چائلڈ لیبل دیکھا ہے. تو یہ سارے مسائل پھر ایک طرح سے آتے جاتے ہیں، ایک نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ صرف بچے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ ایک خطرہ نہیں ہے. اس کے بعد بچے تو ہو گئے ہیں، آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی تو ان کے پاس جابس نہیں آ رہی، جاب نہیں آ رہی تو چائلڈ لیبل بڑھ رہی ہے. وہ اب کہاں سے کھانا حاصل کریں گے؟ وہ دیکھیں گے اس نے اتنے لاکھ کی گاڑی لی ہوئی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو وہ اس دوسرے کو جو ہے نا مارنے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح سے جرائم ریشو جو ہے نا وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ دیکھیں جہاں پہ خواتین کو کم تعلیم دی گئی تھی، اور یہ میں نے جو ہے نا اس میں ادھر ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ وہاں پہ جو نا ریشو جو تھی نا بچوں کی زیادہ پیدائش ہوئی ہے، وہ زیادہ تھی. اور بالکل جی، اور اب 86% جو تھا نا ملیشیا میں HIV کی جو نہیں تھی، انفارمیشن ہی نہیں تھی نوجوانوں کو. اب کچھ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ملیشیا تو بڑا ڈیولپ ہو گیا، لیکن انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ ملیشیا میں HIV کی لوگ نوجوانوں کو جانتے ہی نہیں، انفارمیشن اویئرنیس ہی تھی. نہیں ہے. ہاں، تو یہ ہمارے بھی ملک میں ہے، لیکن کام کیا جا رہا ہے. کام یہ نہیں کہ نہیں کیا جا رہا تھا، کر رہے ہوتے لیکن پتہ نہیں ہوتا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق مظفر گڑھ سے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں ایک کھلاڑی تھی، تو مجھے بھی کھیل کی بیس کے اوپر آگے اسکالرشپ مل سکتی ہے. پھر مجھے پتہ چلا تو میں نے اپلائی کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے دوسرے لوگوں کو بھی بتایا کہ آپ نے اگر فری میں تعلیم حاصل کرنی ہے تو یہ بھی طریقہ ہے، آپ اچھے کھلاڑی ہو اور آپ حاصل کرو. اسی طرح سے ادارے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کون سا ادارہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اور لیک آف اسے کہتے ہیں انفارمیشن، ایجوکیشن کو بھی میں اتنا وہ نہیں کہوں گی. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں بھی ہے تو آپ بات کریں، اویئرنیس آ جاتی ہے، شعور آ جاتا ہے، شعور پیدا کرنے کی ضرورت کی ہے. بہت شکریہ سہرش، بہت مزے کی گفتگو رہی آپ سے، اور یقیناً کسی وقت میں جب آپ اسلام آباد میں ہوں گی تو آپ کو اسٹوڈیو میں بھی انوائٹ کریں گے اور آپ سے کچھ اور اچھی باتیں بھی کریں گے. جی، میں تو بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن بس پروگرام کی جو ہے نا کمی کی باعث. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ، اور UNFP پاکستان کا، UNFP کا، یونائٹڈ نیشن کا بہت شکریہ کہ اس پہ کام بھی کر رہا ہے. اور یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ابھی فلڈ تھا تو UNFP پاکستان نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ سہرش. اور چونکہ ریڈیو کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ایک لمحات کا میڈیم ہے، اور جو لوگ اس وقت مجھے سوشل میڈیا پر جوائن کیے ہوئے تھے ان سے بھی میں اجازت چاہوں گی، اور سہرش آپ سے بھی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی. جی ضرور. جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی آپ لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں مجھے، اور آپ ضرور پاکستان کے لیے والنٹیئر ضرور کریں، اپنا جو ہے نا ایک اچھے شہری ہونے کے لیے اپنا رول ادا کریں. بالکل بالکل.